حضرات ذی وقار، انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام کی صف میں آخری نبی اور رسول بن کر تشریف لائے۔ انسانیت کی اصلاح کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آخری صحیفہ اپنی مخلوق کے اوپر عالمگیر جس کو بنا کر کے نازل کیا، وہ قرآن مجید فرقان حکیم ہے، جس کا خالصتاً مقصد جو ہے وہ انسان کی اصلاح ہے، اس کی زندگی کے اندر نور پیدا کرنا ہے، اس کی جو ہے روحانی بلیدگی کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حکیم وہ صحیفہ ہدایت ہے جس کا نزول قلب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت جبریل نے اس کو پڑھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو یہ تلاوت کر کے سنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا ہوا جو قرآن ہے وہ حضور کے اصحاب کے سینوں پر جو ہے وہ نقش ہوتا جاتا تھا اور اس کو وہ محفوظ کرتے جاتے، اور آج ہمارے پاس قرآن کریم فرقان حکیم اسی حالت میں موجود ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر قرآن پڑھا جاتا تھا۔ اور یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر سابقہ تمام کتب کا جو ہے وہ بیان موجود ہے۔ تورات کا ذکر قرآن میں ہے، زبور اور انجیل کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ تو اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے عالمگیر کتاب بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو قیامت تک آنے والی تمام جو سابقہ کتب تھی ان کی گواہی دینے والی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید فرقان حکیم ہے۔ آج کبھی آپ جو ہے وہ عیسائیوں سے سوال کریں کہ آپ کے مذہب کی کتاب کا تذکرہ آپ کو کہاں سے ملے گا، ان کے پاس ان کی اصلی اپنی کتاب جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو اگر ان کی کتاب انجیل کا جو ہے وہ تذکرہ ملے گا تو ان کے پاس سوائے قرآن کے اور دلیل کوئی نہیں ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ہم نے سابقہ امم کے اوپر اور انبیاء کرام کو جن کتابوں سے نوازا، کسی کو تورات کہا جاتا ہے، کسی کو زبور کہا جاتا ہے اور کسی کو جو ہے وہ انجیل کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم فرقان حکیم جو ہے یہ ایسا صحیفہ ہے جو قیامت تک آنے والے انسان کے لیے ہدایت ثابت ہوگا۔ اور ہر انسان کے پاس آج یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہم سر اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آج بھی قرآن کریم فرقان حکیم اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ نہیں تو آپ تورات اور زبور کو دیکھیں، انجیل کو دیکھیں، تورات کی جو اصل زبان ہے وہ عبرانی ہے، زبور کی جو زبان ہے وہ سریانی ہے، زبانیں بھی جو ہے وہ منحرف ہو چکی ہیں اور وہ ختم ہو چکی ہیں، لیکن قرآن کریم فرقان حکیم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ تو قرآن کریم آج بھی اپنی اصلی حالت میں اپنے متن کے ساتھ، اپنے ٹیکسٹ کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حکیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حکیم میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ آج ہر انسان اپنی معیشت کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ رزق تنگ ہو رہا ہے۔ آپ کبھی باہر کے ممالک کے اندر جو آؤٹ آف کنٹری ہے ان سے پوچھیں کہ معاملات کیسے ہیں، چاہے وہ مسقط میں ہے، دبئی میں ہے، کسی ملک کے اندر وہ بیٹھا ہے، وہ پریشانی کا سبب یہ ہے، وہ کہے گا کہ حضرت رزق تنگ ہو رہا ہے، معیشت کے اندر تنگی ہے۔ آئیں ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہماری معیشت کے اندر کیسے اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے حکمران غیر کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کبھی IMF سے مل جائے، کبھی کسی سے ٹکڑے مل جائیں، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ کون سا طریقہ ہے کہ تمہیں IMF کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارا سیدھا ہاتھ جائے گا تو گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں جائے گا۔
تمہارا ہاتھ حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تمہارا ہاتھ پہنچ جائے گا، تو تمہیں حقیقی معنی میں جو ہے اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کسی اور سے ٹکڑے حاصل نہیں کرنے۔ حضور قبلہ عالم نے کئی دیر پہلے یہ بتا دیا تھا اور آپ نے لکھا تھا کہ تیرے ٹکڑے پسند مینوں غیراں دے مال و زر نالوں، تیرے ٹکڑے پسند مینوں غیراں دے مال و زر نالوں، آقا مینوں آکھی تو میرا ہے ایدو ود مال و زر کیڑا۔ تو انسان کے لیے جو سب سے فلاح اور کامرانی کامیابی کا راستہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضور فرماتے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تم جو ہے وہ راہ راست سے بھٹک نہیں سکتے۔ عرض کی حضور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید برہان الرشید ہے۔ فرمایا وہ سنتی، اور دوسرا عمل میرا طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میں نے تمہیں دیا اس سے مراد حضور کی احادیث مبارکہ ہے، تو فرمایا کہ جو ان پر عمل کرے گا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زندگی میں وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتا ہے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے پھر ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ تنگی مل جاتی ہے، اس کی دنیا کے اندر جو ہے اس کے آسائش، اس کے سکون، اس کی جو ہے وہ طلب کے اندر اور اس کی خواہشات کے اندر جو ہے ہم اضافہ کرتے ہیں اور اس کی معیشت کو ہم تنگ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے دن اس انسان کو جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ خدا کی بارگاہ میں اندھا ہو کر کے اٹھے گا جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے۔ اب آپ کبھی غور کریں کہ جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی کیفیت تو وہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اندھا ہو کر کے اٹھے گا۔ اس انسان کی کیفیت کیا ہے جس نے قرآن کی الیاذ باللہ بے حرمتی کی ہے؟ اس کے عذاب کے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرے ذکر سے مراد قرآن سے منہ موڑتا ہے۔ کفار کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو یہ اس سے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر کے آؤ تو وہ کہتے ہیں کیسے ایمان لے آئیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا حبیب جب ان کو کہا جاتا ہے کہ مومن بن جاؤ تو یہ کہتے ہیں کیسے ایمان لے کر کے آئیں؟ الیاذ باللہ، جیسے ایمان ان نعوذ باللہ من ذالک بے وقوفوں نے قبول کیا۔ حضرت ذی وقار علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور کے غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مبارکہ ہیں جن کے بارے میں کفار نے کہا الیاذ باللہ۔ یہ تو نعوذ باللہ جو ہے یہ ذہن ان کا الیاذ باللہ چل چکا ہے، کلمہ کفر نباشد کہا، یہ تو جو ہے الیاذ باللہ بے وقوفی ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آج اگر میرے خلاف کوئی بات کرے تو میرے طالب علم اٹھ کر جواب دیں گے، آپ کے اگر کوئی خدا نہ خواستہ آپ کے شیخ کے بارے میں کوئی بات کرے مرید اٹھ کر جواب دے گا، اور اگر اسی طریقے سے کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نزیبہ کلمات بولے اس کا جواب یا حضور کے صحاب دیں گے، حضور کے امتی دیں گے، یا خود خالق کائنات عطا فرمائے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ اب جب حضور کے اصحاب کے بارے میں لوگوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک یہ تو بے وقوف ہیں الیاذ باللہ، تو رب کائنات نے اس کی اس کو جو ہے وہ ادھورا نہیں رکھا، بلکہ خدا نے فوراً ہی انہی لفظوں کے ساتھ جواب دیا۔ فرمایا الا انہم ہم السفہاء، تاکید کے ساتھ فرمایا خبردار بے شک وہ بے وقوف ہیں۔ پھر دوسری ضمیر لگا کے تاکید پیدا فرما دی ہم السفہاء، فرمایا وہی نہیں اے حبیب جنہوں نے ابو بکر کے بارے میں ایسی سوچ رکھی، اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے؟ عمر بن خطاب کے بارے میں جس نے سب و شتم کیا، اے حبیب اس سے بڑا بے وقوف اور جاہل ندان کون ہو سکتا ہے؟
تو معلوم ہوا کہ حضور کے اصحاب کی بارے میں ایسی سوچ جو بندہ رکھتا ہے اس کا جواب صرف بندہ ہی نہیں دیتا بلکہ خود خالق کائنات عطا فرماتا ہے۔ تو رات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ فرمایا جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا ہم اس کے جو ہے معیشت کو تنگ کرتے ہیں۔ حضور سرور کونین جب قرآن پڑھ کر بتاتے تو لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی چیزیں گوئیاں کرتے کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ کس طرح کا جو ہے وہ کلام پڑھا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہ غلام آپ کی جو صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوتی تھی اور اس مسجد کے اندر حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے۔ 7 متصل کفار کے گھر تھے، حضرت صدیق اکبر جب قرآن پڑھتے تو اتنا رقیق القلب تھے، اتنی آنکھیں بہتی، آج تو کبھی قرآن سن کے بھی رونا نہیں نہ آتا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس کی ہیبت اپنے دل کے اوپر طاری ہونے دیں۔ میرے رب کائنات نے قرآن فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم